جی ناظرین، میں عدنان خان پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں پچھلے دنوں میں جو بھونچال آیا تھا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، سیاسی قیادت نے عسکری قیادت کے ساتھ مل کر اس کا بڑا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اس پہ پرعزم نظر آئے کہ اب ہم امریکہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور پوری قوم متحد ہے۔ ابھی اس قرارداد کی جو سیاہی تھی وہ خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ سیاسی جماعتوں نے جو پاکستان مسلم لیگ نون انہوں نے دھرنے دینے شروع کر دیے۔ تحریک انصاف جس نے بڑا پازیٹیو رول تو ادا کیا اے پی سی میں، لیکن اتنا بڑا یو ٹرن لیا کہ کل تک وہ کہتے تھے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے اور آج وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی ہماری ہے اور ہم نہیں لڑنی ہے۔ آج اس پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں اور اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہیں۔ آپ کو میں انہوں سے ملواتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان جو آج آئے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری اطلاعات ہیں یو کے میں، اقبال سندھو صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو چوہدری صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اور ہمارے دوسرے مہمان تحریک انصاف کے سرگرم رکن ہیں عاطف شاہ صاحب ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو۔ شاہ جی آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یو ٹرن تیزی میں لیا گیا ہے، ٹریفک کی وائلیشن کر دی آپ نے، کیا کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال سے یہ جو آپ نے ابتدائیہ دیا ہے اس میں میں اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے کہا یو ٹرن کے ہمارے 2004 سے لے کے اب تک ایک کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے کہ یہ پاکستان کی جنگ نہ کبھی تھی، نہ کبھی ہے، نہ کبھی رہے گی۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ غیر ملکوں سے، اپنے الائے ملک سے پیسہ لے کے آپ اپنے لوگوں کو بمباری کر کے ان کو انڈسکرمنیٹ ان کی کلنگ کریں، ان کو ماریں، ان کے جان مال سب برباد کریں اور بعد میں کہیں کہ جی یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ڈرون اٹیک آ رہے ہیں، ہم اس کا احتجاج کرتے ہیں کہ باہر سے لڑ رہے ہیں اور اندر سے سارے ملے ہوئے۔ عمران خان نے بہت واضح اسٹیٹمنٹ دیا، اس نے لکھ کے دے دیا ہے کہ ہماری پالیسی وار اینڈ ٹیرر کے اوپر واضح ہے، دیٹس اے ڈس انگیجمنٹ۔ ہم لڑائی لڑیں گے کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اپنے طریقے پہ لڑیں گے۔ ہم امریکہ سے پیسے لے کے امریکہ کی جنگ، امریکہ کے لیے کرائے کے ٹٹو کا کردار ادا نہیں کریں گے۔ اگر اس کا انکار کرنے کا مطلب یو ٹرن ہے تو میرے خیال سے ہمیں اس کے اوپر فخر ہے کہ ہم نے اپنے سٹانس کنسسٹنٹ رکھا اور ہم کسی صورت بھی امریکہ کے کرائے کے ٹٹو بننے کے لیے تیار نہیں ہے جنگ میں۔ ٹھیک، تو اب آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، کسی ایجنسی کے ساتھ آپ کام نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں حسن نثار کا آپ کالم پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ کنگلی پارٹی تو کسی پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی۔ یہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے تو کاف لیگ کی طرح ہمیں بھی سیکرٹ فنڈ مل رہے ہوتے۔ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے تو ہم نون لیگ کی طرح حکومت سے باہر بیٹھ کے بھی حکومت سے ترقیاتی فنڈ لے رہے ہوتے اور ان کو تمام وزارت کی تمام سہولیات ان کو مل رہی ہوتی۔ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے تو ہم اپنی دھرنے وہاں کھڑے ہو کے دے رہے نہ ہوتے، بلکہ سرکاری بسوں میں لوگ بھر بھر کے جیسے کاف لیگ میں آیا کرتے تھے ویسے ہم جلسے کرا رہے ہوتے۔ جو لوگ اگر آپ دیکھیں عوام کے اندر اگر ذرا سا بھی شائبہ ہو ہم اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے تو عوام آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں اتنی مقبول جماعت ہرگز نہیں ہے۔ اقبال چوہدری صاحب، اے پی سی میں تو آپ سیسا پلائی دیوار میں ایک اینٹ کی طرح تھے، قیادت کے ساتھ سیاسی اور عسکری قیادت۔ 2 دن بعد آپ نے دھرنے دینے شروع کر دیے۔ پنجاب میں کیا آپ نے وہ جو ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کیا، آپ کی اپنی حکومت، پھر احتجاج کیسے؟ یہ کیا کوئی بات ساری سمجھ میں آئی نہیں، کچھ اس پہ آپ ہمیں بتائیے، کیا پالیسی کیا تھی یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں اے پی سی جس حالات میں کی گئی اس وقت ملک کے حالات ایسے تھے اور دھمکیاں امریکہ کی طرف سے اس قسم کی آ رہی تھیں کہ ایک ضرورت بن گئی تھی کہ تمام قوم جو ہے وہ ایک یونٹ بن کے اپنا دفاع کے لیے اکٹھے ہوں اور انہیں ایک میسج بھیجیں کہ اگر کسی قسم کا ایگریشن یا کسی قسم کا کوئی حملہ یا کسی قسم کی سٹرائک کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ تو یہ ایک قومی ایشو تھا، قومی مفاد کی بات تھی۔ اس میں ڈیفینیٹلی میاں صاحب وہاں گئے اور انہوں نے اپنے اعتراضات جو ہیں وہ بھی اٹھائے اور بڑے سخت سوالات بھی کیے۔ وہ ایک ایشو اپنی جگہ ہے۔ ہم جب بھی کبھی ضرورت پڑے گی قوم کو، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم سب لوگ اپنے اختلافات بھلا کے قومی مفاد کے لیے جنگ کریں گے۔ پر جب بات آ جاتی ہے ملک میں موجودہ حالات کی اور یہ دھرنے جو ہیں، ڈیفینیٹلی دھرنے بھی ایک اپنی جگہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، امپلائمنٹ نہیں ہے، سیلاب میں ڈوبے ہیں، آسمانی آفات آئے ہیں، ڈینگی کے ایشوز بن رہے ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں، بجلی نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمیں
کچھ پنجاب حکومت پہ بھی ذمہ داری ہے کچھ کرنے؟ بالکل جی، تمام لوگوں پہ ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف نے جس طرح یہ فائٹ بیک کیا، جو بھی آفت بنی، جو بھی مسٹیکس ہوئیں، جو بھی پرابلمز بنی، اور ایک آفت ہمارے سر پہ آئی، انہوں نے بڑی اچھی طرح فائٹ کیا، ان کی ٹیم نے بہت اچھی طرح فائٹ کیا، اور تمام لوگ جانتے بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے کیسا مقابلہ کیا ان چیلنجز کا۔ حالانکہ وفاقی حکومت جو ہے اس نے ہمیں بالکل اس میں اکیلا چھوڑ دیا تاکہ پولیٹیکل گین حاصل کر سکیں۔ تو یہ ڈینگی کا ایشو جو ہے صرف ہمارا نہیں وفاقی حکومت نے کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا؟ ہیلتھ تو آپ کے پاس ہے۔ دیکھیں جی، پنجاب بھی پاکستان کا پروونس کا سبجیکٹ ہے نا ہیلتھ تو جی، پر اس سے وہ ڈس انگیج نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے 6 ارب روپیہ پنجاب حکومت بھی معاف 6 ارب روپیہ شہباز شریف نے صاحب نے خرچہ ہے ڈینگی وائرس کے سپرے کے اوپر۔ 2 نمبر دوائیاں منگائی گئیں، ان کے اوپر کمیشن کھایا گیا، وہ سپرے جو انہوں نے کیا گلیوں میں لوگ اس سے زیادہ بیمار ہوئے بجائے اس کے ڈینگی کے ساتھ۔ سوال یہ بات ہے، آج تو ان کو دھرنے نشاد آ جاتے ہیں، آج تو یہ نکل کے لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا عوام جب تک سڑکوں پہ نہ آئے ان کو آواز نہیں آتی؟ پچھلے سال تک لوڈ شیڈنگ نہیں تھی کیا اس ملک کے اندر؟ کیا پچھلے سال ریل پہ ہو رہی تھی، آسمان سے من سلوا اتر رہا تھا، دودھ کی نہریں پھیل رہی تھی، اور شہباز شریف صاحب کی کو کوئی پتہ نہیں تھا لاہور کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جب لوگ باہر نکلے ہیں سڑکوں کے اوپر وہ مر رہے ہیں، تب آپ نے ڈینگی وائرس کو کور کرنے کے لیے آپ سڑکوں کے اوپر آ کے لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ جی کہہ رہے ہیں دھرنے کریں گے، کبھی اپنی حکومت کے خلاف بھی دھرنا ہوا ہے؟ بھئی آپ پالیسی دیں، آپ کریں گے کیا؟ سرکولر ڈیٹ ہے 9% ٹھیک ہے پنجاب نے دینا ہے سرکولر ڈیٹ، 57% سندھ نے دینا ہے، 6% بلوچستان نے دینا ہے، 16% صوبہ سرحد نے دینا ہے، 57% جو سندھ نے دینا ہے۔ آپ الزام تو خواجہ آصف لگا رہے ہیں جی سندھ نے دینا ہے، پر سندھ کی بربادی تو کوئی نہیں دیکھ رہا، سیلاب ادھر آئے، لوگ وہاں برباد ہوئے۔ آپ شیئر کریں اس کو سرکولر ڈیٹ کو تاکہ ملک سے اترے۔ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے دھرنے دے رہے ہیں، آپ کے تمام وزیر جو ہیں ابھی بھی وہ سرکاری وزارتوں سے تمام سہولیات وہ لے رہے ہیں، آپ تو پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے کے لیے تیار نہیں، آپ تو ریونٹ کا بجلی کا بل کم کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ ہاؤس آف پنجاب ہاؤس بند کرنے کے لیے تیار نہیں، خرچے آپ نے اسی طرح رکھے ہوئے ہیں، عوام بھوکی مر رہی ہے، آپ دھرنے دیں۔ کیوں جی؟ بہت سارے سوال ہیں شاہ صاحب کے۔ عاطف شاہ صاحب جو ہیں وہ جذباتی ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، ابھی ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے پالیٹکس میں، اور کچھ باتیں جو انہوں نے پڑھی اور وہ انہوں نے کہہ دیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے۔ ابھی جو حالات اور جو واقعات اور جو کوششیں اور جو محنت کی گئی اس کو سامنے رکھے گی، یہ بحث برائے بحث کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک ہمارے پاس کالر نظر لے لیں۔ ہیلو جناب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ جی میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی اظہر صاحب فرمائیے۔ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جی کہ ہمارے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنا نظام صحیح کریں، ٹھیک، اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے اندر سے جرائم پیشہ افراد کو نکالیں۔ ٹھیک، یہ چیز جو ہے یہ خود انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پورا ہمارا جو سسٹم ہے وہ صحیح معنوں میں بالکل کام نہیں کر رہا۔ ٹھیک اس بات۔ کی جو بھی وجوہات ہیں وہ آپ سب کے سامنے موجود ہیں۔ یہ جو پورا گیم کھیلا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی دوسرے کو بلیم کرتی ہے، ایک صوبائی حکومت سینٹرل کو بلیم کرتی ہے، یہ آخر کس قسم کا مذاق ہے؟ یہ ٹھیک، ایکسٹریم فیلئر جس کو کہتے ہیں نا، ہر لیول پر وہ آپ کا ہو رہا ہے۔ عوام کے مسائل کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ اٹکا ہوا ہے، جب تک پانی سر سے اوپر نہیں گزرتا اس وقت تک کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ ڈینگی کا مسئلہ کوئی آج کا ہے، سیلاب کا مسئلہ کوئی آج کا ہے۔ میں نے آپ سے 2 سال پہلے یہ بات کہی تھی، میں بھی یہاں کی اس میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کر چکا ہوں کہ یہاں جب فلڈنگ کے ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو فوراً آئندہ کی پلاننگ کرنی ضروری ہوتی ہے، باقاعدہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کون کون سے ایریاز ہیں۔ کیا ہمارے ایکسپرٹس کی کمی نہیں ہے؟ کیا ہمارے سوچ کی کمی نہیں ہے؟ یہ بالکل ایک بلائنڈ فیتھ انہوں نے کریٹ کر دیا ہے۔ نہیں اظہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کہ دونوں اظہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا کردار صحیح طور پہ ادا کر رہی ہیں؟ جی سوری، جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت وہ اپنا کردار ملک کی ترقی کے لیے صحیح طور پہ استعمال کر رہی ہیں؟ بالکل